کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے، اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض، ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندب التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دیں. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ ہے. ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. Meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟
Where are those with beautiful faces? کہاں ہے خوبصورت چہروں والے؟ Where are those who were arrogant about their youth? کہاں ہے وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ Where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts? کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield? کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ Without any doubt, time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up! جلدی کرو! Exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. Look at the feeling of سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہاں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں.
दुनिया के एग्जाम की डेट पहले से पता होती है, फला मंथ की फला तारीख को इम्तिहान होगा. दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फॉर दैट. हम उसके लिए तैयारी करते हैं. ठीक है. सेकंड, उस पेपर को जब हम देते हैं, अगर फेल हो जाए तो उसको रिपीट देने का मौका मिलता है. सप्लीमेंट्री पेपर्स होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि भाई एक साल आपका फेल हो गया, आप दोबारा उस क्लास में पढ़ेंगे. दैट्स इट, और तो कुछ नहीं होता. तीसरा, उस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो फ्यू मंथ्स के बाद या फ्यू डेज के बाद अनाउंस होता है. ठीक है. ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा. वी नो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हमें पहले से पता है. एग्जामिनेशन का लॉस क्या है अगर उसमें फेल हो गए, 1 साल पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा क्या पनिशमेंट मिलेगी. और थर्ड, उसको दोबारा रिपीट का मौका मिलता है. और तीसरे नंबर पर यह है कि उसके रिजल्ट में कुछ टाइम लगता है. कब्र का इम्तिहान, ये कैसा इम्तिहान है, कभी सोचा आपने? देयर इज नो सप्लीमेंट्री पेपर. दूसरा चांस नहीं है. इधर 1 साल पीछे रह जाएंगे, उधर कयामत तक कब्र में मार पड़ती रहेगी. कयामत तक अल्लाह नाराज हो गया तो जहन्नम की खिड़की खुली रहेगी, सांप और बिच्छू आ जाएंगे. कौन बियर कर सकता है अल्लाह की पनिशमेंट को? कौन उस सजा को बर्दाश्त कर सकता है? ऐसे नहीं रोते थे हजरत उस्मान गनी. बिल्कुल करेक्ट फरमाया उन्होंने कि यही पहली मंजिल है और वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम. किसी सूरत मैंने और आपने इस इम्तिहान को पास करना है. इधर फेल हो गए तो मारे जाएंगे, और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट देर से अनाउंस नहीं होता. इधर जवाब देना है, सही जवाब दिया तो जन्नत की रहमतें हैं, ता हद्दे निगाह कब्र वसी है. और इधर रॉन्ग आंसर दिया, इधर जनाब जहन्नम का अजाब शुरू हो जाएगा, जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी. और फिर जो सबसे ज्यादा क्रूशल बात है, सबसे ज्यादा डरने वाली बात है, वी डोंट नो द डेट ऑफ दैट एग्जामिनेशन. हमें पता ही नहीं है वो इम्तिहान कब देना है. वो आज भी हो सकता है. जी हां, हम में से हो सकता है कि कल रात कोई अपने घर में ना सोए, कब्रिस्तान में हो. हमें ये पता ही नहीं है कब इम्तिहान होगा. तो जब हमें पता नहीं है तो इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर डेली. हमें रोज ये तय करके सोना है या जिंदगी गुजारने के, आज अगर इम्तिहान देना है तो मैं तैयार हूं, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं. आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ यू. मैं अब आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं. अपने आप से एक सवाल करते हैं नाजरीन. मैं अपने आप से भी करूं और आपसे भी पूछता हूं. अगर आज मर गया, मर तो सकता हूं ना, ये तो पॉसिबल है ना. आज मर गया, क्या मैं तैयार हूं कब्र के इम्तिहान के लिए? मैं जवाब दे पाऊंगा कि अल्लाह राजी है मुझसे? क्या ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि मार नहीं पड़ेगी? तो फिर तो ठीक है. इफ द आंसर इज यस, देन इट्स ओके. और अगर आंसर ये नहीं आ रहा दिल से कि नहीं, अभी तो बहुत गुनाह है, बड़ी खताएं हैं, तौबा करनी है, अच्छा बनना है, नमाजें भी कईयों की कज़ा हो रही हैं, हराम रोजी भी चल रही है, हराम चीजों को देख भी रहा है, हराम सुन भी रहा है, झूठ भी जबान से गया नहीं है, गीबतें भी जारी है, माँ बाप अलग परेशान है, फैमिली अलग टेंशन में है, रोजी हराम भी चल रही है. अभी नहीं मरना भाई, अभी तो तौबा करनी है. तो फिर बताओ ना, कब तौबा करोगे? कब कब्र की तैयारी करोगे? अभी तो सुना कि ये अचानक मौत का होगा शिकार, पता भी नहीं चलता. रोज सुबह कई लोग घर से निकलते हैं और कह कर जाते हैं कि मैं जब इवनिंग में वापस आऊंगा ना तो ये वाला खाना बना के रखना, ये वाले मेरे क्लॉथ्स इस्त्री करके जरा रेडी करके रखना, हैव टू गो विद माय फ्रेंड्स. बंदा वापस नहीं आता, लाश वापस आती है. ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा. और लोग कहेंगे यार हमारे साथ ही तो थे आज, अरे सुबह मुलाकात हुई थी, कल तो खाना साथ खाया था, उसका इंतकाल हो गया. आज आप कहते हैं ना किसी के बारे में, ऐसी हमारे बारे में कोई कहेगा, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे हैं, उसके बाद हम होंगे, हमारी कब्र होगी, हमारे अमाल होंगे. अगर चैन में होंगे ना तो फिर ठीक है. अगर जिंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजर रही है, सुन्नतों के मुताबिक है, हलाल रोजी कमा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान हो रही है, हराम चीजों से बच रहे हैं, नेकी की दावत के कामों में इन्वॉल्व है, तो फिर तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी. इंशाल्लाह फिर तो नबी पाक तशरीफ लाएंगे और फिर आला हज़रत लिखते ना, कब्र में लहराएंगे, मैं कितना बुरा हूं, तू ऐबों को मेरे छुपाया. हमें सब पता है अपने बारे में. तो प्लीज मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस एग्जाम की तैयारी कीजिए. एग्जाम में क्वेश्चन भी डिक्लेयर हैं. अच्छा, दुनिया के इम्तिहान में तो सवाल पता नहीं होते ना, ये कब्र का इम्तिहान बड़ा निराला है. सवाल पहले से पता है, जवाब भी पहले से पता है, मगर जवाब वही दे सकेगा जो ईमान लेकर जाएगा और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे.
حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا. اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من ربک کا، تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو، آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لے. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں، حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے، جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر، یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں؟ اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے، بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے.